توبہ کے بعد پھر گناہ سے خود کو کیسے روکیں؟ اچھا، اس میں نا زیادہ تر لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. پہلے والے تو ہے نا کہ وہ توبہ کر نہیں پا رہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم تو آئے ہی نہیں اس طرف. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی. اب بار بار یہ ہوتا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن پھر اسی راستے پہ جاتے ہیں. تو اس میں نا 3-4 کام کرنے چاہیے. پہلی چیز، آپ کی نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی ہونی چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کر دیں، اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دیں، یعنی قرآن سے جڑ جائیں آپ. وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیلی کی ایک ڈوز جیسے دی جاتی ہے نا کسی کو، وہ قرآن کی ڈوز آپ کو روزانہ ملے گی. اگر آپ پھسلنے لگے ہیں کوئی آیت یاد آ جائے گی. بالکل. آپ پھسلنے لگے ہیں کوئی اللہ کا حکم آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ اچھا اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اتنے پارے پڑھ دیے. وہ پارے پڑھنے کو اس طرح سچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے اس کو نا. اس کے لفظوں کی ادائیگی کا اجر تو آپ کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہوتے تو پھر وہ فائدہ آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پکڑ کے روک رہا ہے یا آپ کچھ کر نہیں پا رہے تو وہ پش کر رہے ہیں. وہ تبھی ہوگا جب آپ کو قرآن کا مفہوم آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. پھر دوسری ایک چیز اس میں آ جاتی ہے صالحین کی مجلس، نیک دوستوں کا مل جانا جو نیکی کی طرف راستہ دکھاتے ہیں، اس طرف لے کے جاتے ہیں. آپ نہیں بھی جا رہے تو کھینچ کے کہتا ہے کہ یار کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں جا رہے، اور نکلتے ہیں. تو وہ دوست آپ کے اچھے صالحین کی جو مجلس ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتی. اس میں وہ شخص کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا جس نے وہ 100 قتل کیے تھے. ایک شخص نے کہا اس کو کہ تم فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، تاکہ تم دوبارہ ایسے ماحول میں نہیں رہو جو تمہیں لے کر جائے. تو ماحول بڑا نا متاثر کرتا ہے انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تربیت خالی تربیت نہیں، ماحول ایک اثر رکھتا ہے آپ کے اوپر. تو اس میں بھی پھر اس نے جب وہ وہاں پہ چلا گیا، یعنی جا رہا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ نیک لوگوں کی مجلس آپ کو فائدہ دیتی ہے. تو آخری ایک چیز جو چوتھی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان راستوں میں بھی نہ جائیں. یعنی وہ جو کہا نا ولا تقربوا الزنا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برائی والی چیز ہے. اب وہ راستے بند اس لیے کیے ہیں کہ جب تم اس راستے پہ جاؤ گے تو دیکھ کر تمہیں جان بوجھ کے دل چاہے گا تمہارا کہ میں وہ کروں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی اگر آپ دوبارہ ان گناہوں میں نہیں جانا چاہتے تو ان کے راستوں میں بھی نہیں بیٹھیں. ٹھیک ہے، وہ گناہ کوئی بھی تھا، اس گناہ کی طرف لے کر جانے والی کوئی بھی چیز آپ اس سے دور ہو جائے. تو قرآن سے جڑنا، علماء سے، صالحین سے، نیک لوگوں سے، اچھے دوستوں سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پھر دوبارہ روک دیتی ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. میرے خیال سے ان چیزوں سے میں بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھی یہی احسان کیا تھا کہ مجھے قرآن سے جوڑ دیا. اور جو آپ نے ایمفیسائز کیا جس چیز پر کہ قرآن کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو سمجھ کر پڑھنا، وہ انسان کو اس قدر مدد کرتا ہے پوری زندگی میں ہر موقع پر. میرے ذاتی طور پر جب سے بھی میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، مجھے لگتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا سیلف کاؤنسلنگ، وہ قرآن سے اور حدیث سے ہی بہت زیادہ ہوتی رہی. اور جیسے اسپیسیفکلی آج ہم توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر رہے ہیں، تو آئی اسٹل ریمبر ایک وقت تھا میری زندگی میں، اس وقت میں اعتکاف پر تھی، لیکن ہوتا ہے انسان کا دل جو ہے وہ ندامت میں جاتا ہے، آپ سیلف ڈاؤٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو اچانک سے لگنے لگتا ہے کہ مے بی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف، میں شاید بہت اس وقت بھی گناہوں میں ہی ڈوبا ہوا ہوں، ابھی بھی گناہ گار ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے نہیں ہوں گے. تو آئی ریممبر قیام، اس وقت جو ہے نا قیام کے لیے ہم کھڑے ہو رہے تھے، کیونکہ تراویح ہم نے پڑھ لی ہوئی تھی لیکن قیام کے لیے کھڑے ہونے لگے. تو میں اپنے آپ سے بس یہ بات کر کے غمگین ہو رہی تھی. اور جو ہی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے امام صاحب نے پڑھنا شروع کیا، تو انہوں نے سورہ زمر کی آیت پڑھنا شروع کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اور وہ آیت پڑھ کے اتنا دل کو سکون آیا الحمدللہ. تو بے شک قرآن سے جڑے رہنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ حدیث سے جڑے رہنا. اور جس طرح آپ نے یہ ذکر کیا باقی چیزوں کا، دوست، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز میں مجھے بہت نوازا کہ واقعی ہی، کیونکہ میرے سے یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے نا بار بار کہ کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے آپ ڈٹی رہی اس راستے پر، آپ واپس نہیں لوٹی وغیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قرآن والوں کے سے نواز دیا. وہ تمام جو میرے ارد گرد کے وہ لوگ تھے، یا ایسا جو سرکل تھا جس میں میں پھر چلی گئی 2011 کے بعد، وہ تمام وہ لوگ تھے جو یا تو میرے والے ہی راستے پر آئے تھے کہ پہلے ان کو ریئلائزیشن نہیں تھے، اب انہوں نے قرآن اور دین کو سمجھنا شروع کیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ خود پڑھ رہے تھے، درس و تدریس کا کام کر رہے تھے. تو اس نے پھر مجھے کافی سپورٹ کیا الحمدللہ. اینڈ دین اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ ان راستوں کی طرف نہ جانا، یہ بڑی ضروری بات ہے. اگر انسان واقعی ہی، جیسے
जनरल लाइफ में भी जब पेरेंट्स जो होते हैं या बहन भाई या कोई भी इंसान अगर किसी के लिए सिंसियर होता है और वो चाहता है, क्योंकि एथिकली भी कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमें पता होता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये जगह मुनासिब नहीं है एक अच्छे शरीफ इंसान के लिए, तो तब भी हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि इन लोगों से ना मिला करो, इन लोगों से दोस्ती ना रखो, इन लोगों के साथ बैठा ना करो, या इस जगह पर ना जाया करो. जैसे मेरे ख्याल से बॉयज़ को अब का मुझे नहीं पता, लेकिन एक ज़माने तक मुझे याद है स्नूकर क्लब्स वगैरह जो होते थे तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को ये डांटते होते थे ना कि ये स्नूकर क्लब ना जाया करो खेलने के लिए, क्योंकि उनकी यही अंडरस्टैंडिंग होती थी कि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं होंगे, बच्चे शायद वहाँ जाकर ख़राब हो जाएंगे. तो तौबा के मामले में भी हमें अगर उस स्पेशली गुनाह से बचना है, और साइकोलॉजिकली भी वासिल भाई हमारे ट्रिगर्स होते हैं बेसिकली, तो कुछ चीज़ें समटाइम्स कुछ गुनाह से ना जुड़ी हुई होती हैं. कोई एक कोई कभी कभी जैसे स्क्रीन का जो हमारा यूजेज है उस पे हो सकता है समटाइम्स कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हमें ट्रिगर करती है. यानी अगर हम मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह ख़ास तौर पे बात करें तो हो सकता है कि कोई चीज़, कोई क्लिप देखना या कोई चीज़ देखना हमें ट्रिगर करती है और फिर हम राग़िब होना शुरू होते हैं उस गुनाह की तरफ. तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि और मेरे ख़्याल से हर इंसान ये सोच सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है. कुछ को हो सकता है तन्हा रहना जो है वो किसी चीज़ के लिए ट्रिगर करता हो, कुछ को किसी इन्वायरमेंट में रहना किसी गुनाह की तरफ ट्रिगर करता हो. तो ये बड़ा ज़रूरी है. इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और इस पे एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे तमाम ज़राए, ऐसी महफिल, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें जो हमें ट्रिगर करें या हमें राग़िब करें उस गुनाह की तरफ.